اور ساؤنڈ سے جو آرڈیننس ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اونچی آواز میں شادی حال ادھر چلتے ہیں یا ان کے لیے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کیا فارم ہاؤسز. ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم ورگیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب لاہور میں تو کوئی ایسا علاقہ شاید ہی ہو جہاں پہ یہ ایونٹ نہیں ہوتے، وہاں پہ ان کا رجحان زیادہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ رات 3-3 4-4 بجے تک ساؤنڈ چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، نوٹ نچاور کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ شیشے بھی استعمال ہوتے ہیں. آپ نے بات تو یہ وہ ایک ہنسنے والی مجھے بات بتائی، پاکستان میں جس کا جیسا تعلق ہے وہ ویسا کام ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری. ناظرین، آج ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار بہت منجے ہوئے صحافی عامر اقبال بٹ صاحب تشریف فرما ہے. ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے یہ قوالی نائٹس کے متعلق جو مختلف ریسٹورنٹس میں اور یہ جو ہیں شادی حال ادھر چلتے ہیں یا ان کے لیے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں کیا فارم ہاؤسز میں چلتے ہیں. تو میں آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے عامر اقبال بٹ صاحب کو بلایا اور یہ اس موضوع پہ روشنی ڈالیں گے. تو شکریہ عامر اقبال بٹ صاحب آپ کا اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے. تو مجھے یہ بتائیں، یہ قوالی نائٹس کے پیچھے کیا اس کے محرکات ہیں، یہ کیا ہے؟ السلام علیکم جی، بہت شکریہ، آپ نے مجھے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. بڑا اچھا آپ نے ٹاپک آج کا سلیکٹ کیا ہے. دیکھیں ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ اسلامی معاشرہ ہے، ہم ورگیلٹی کی طرف جا رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب لاہور میں تو کوئی ایسا علاقہ شاید ہی ہو جہاں پہ یہ ایونٹ نہیں ہوتے. قوالی نائٹ، چائے کیفے، بے شمار کلندر نائٹ، اس طرح کے ریسٹورنٹ اوپن ہو چکے ہیں جہاں پہ لیٹ نائٹ قوالی کا سسٹم، قوالی چلتی ہے، گانے چلتے ہیں. مت پوچھے کہ وہاں پہ نیو جنریشن کیا کرتی ہے، اس کے اوپر کارروائیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ دکھاوے کی کارروائی. اور ساؤنڈ سے جو آرڈیننس ہے اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے، اونچی آواز میں گانے لگائے جاتے ہیں قوالی. اور سب سے بڑھ کے جو شرمناک پہلو ہے وہ قوالیوں کے اوپر نوٹوں کو نچھاور کرتے ہیں. اور یہاں تک بھی اطلاعات ہیں غیر ممنوعہ اشیاء استعمال ہوتی ہیں ان جگہوں میں. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اس وقت یہ کہاں پہ قوالی نائٹس ہو رہی، کون سے علاقے فیمس ہوتے ہیں نا کئی بھی یہاں پہ بہت زیادہ ان کا رجحان ہے، وہ کون سے علاقے؟ زیادہ ڈیفینس ہے، آپ ڈیفینس چلے جائیں، گلبرگ چلے جائیں، برکی روڈ پہ چلے جائیں، فارم ہاؤس میں. جوہر ٹاؤن تو بھرا پڑا ہے نا، جوہر ٹاؤن ہو گیا. اس طرح کے جو لگژری جسے وہاں پہ ان کا رجحان زیادہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں کہ یہ رات 3-3 4-4 بجے تک ساؤنڈ چلتا ہے، گانے چلتے ہیں، نوٹ نچاور کیے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ شیشے بھی استعمال ہوتے ہیں. اچھا، یہ عام بندہ تو 10 بجے کے بعد اگر اسے 10 منٹ بھی اوپر ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں جی چلان ہو جائے گا، حال بند کر دیں. 9:30 بجے لائٹیں بند کرنا شروع کر دیتے ہیں. عام بندے کے لیے تو وہ مشکل اتنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار مجھے 10 منٹ دے دو، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے نہیں دینا، ہماری ذمہ داری نہیں، اور سارا کچھ بند، آپ نکلو باہر. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 3-3 4-4 یعنی کہ پوری رات یہ سسٹم چلتے ہیں؟ آپ نے بات تو یہ وہ ایک ہنسنے والی مجھے بات بتائی، پاکستان میں جس کا جیسا تعلق ہے وہ ویسا کام ہے. اب دونوں جائے، ریسنٹلی ایک یوٹیوبر تھا جس کو گرفتار کیا گیا، رجب بٹ، ٹھیک ہے، اس کو شخصی زمانہ پہ چھوڑ بھی دیا گیا. آپ مجھے بتائیں یہاں پہ موٹر سائیکل جو پکڑا جاتا ہے یا کوئی علاقے میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اس کو شخصی زمانہ پہ کوئی چھوڑتا نہیں؟ چھوڑتا، مشکل ہو جاتا. اس کے تعلق تھے، اس کو ایک دن ہی اندر رہنا دیا اس کے زمانت. اسی طرح یہ جو کیفیٹیریا جو کھلے ہوئے ہیں، کیفے ہال کھلے ہیں، چائے والے اور قوالی نائٹ ہے، ان کے تعلق بہت ہے. یہاں پہ کوئی عام لوگ نہیں آتے، یہاں پہ وی آئی قسم کے لوگ آتے ہیں. اور میں آپ کو دیکھنے میں یہاں تک ہے کہ وہاں پہ پولیس والے بھی کھڑے ہوتے ہیں. سب کے علم میں سب کے علم میں ہے. وہاں پہ آپ کہتے ہیں یہاں پہ 10 بجے کے بعد کسی غریب بندے کی شادی ہو، اگر وہ لیٹ ہو جائے تو کھانا بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، دولہے کو بھی اندر کر دیتے ہیں، ساؤنڈ کے اوپر پرچہ دے دیتے ہیں، ڈیک اٹھا کے لے جاتے ہیں. اور یہاں پہ تو آپ کبھی جوہر ٹاؤن، گلبرگ، ڈیفینس، ان علاقوں میں جا کے ارد گرد کے شہریوں سے ذرا پوچھیں نا، وہ کسی اذیت سے گزرتے ہیں لیکن مجبور ہیں. شریف لوگ ہیں، وہ کس کو کمپلین کریں گے؟ کس کو کریں؟ جن کو کمپلین کرنی وہ ان کے علم میں سب کچھ. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں
میرے علم کے مطابق میں 100% کہتا ہوں اس میں سب ملوث ہیں، ضلع انتظامیہ، MCL سب ملوث ہیں، کیونکہ یہ کام لیٹ نائٹ کام کیسے ہو سکتا ہے جب آپ کو پتہ نہ ہو، اور یہ اس کو بند ہونا چاہیے. آنے والی جنریشن بہت بگڑتی جا رہی ہے ان وجہ سے. اور یہ دیکھیں کہ یہ کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ کسی بند کمرے میں ہو رہا ہے اور آواز باہر نہیں جا رہی، کھلے عام ہو رہا ہے، اور اتنی سپیڈ میں اس کی وہ لگے ہوئے ہیں، اسپیکر لگے ہوئے ہیں، تو پھر بھی یہ کام ہو رہا ہے. اچھا کیسی بات ہے، AC صاحب آج کل بڑے ایکٹیو ہیں، DC بھی کے حکم پہ AC بھی ایکٹیو ہے، ضلع انتظامیہ بھی ایکٹیو ہے کہ کسی کی دکان کے آگے کوئی تجاوزات ہو، گاڑی لگے، موٹر سائیکل لگے، اس کو سیل کر دیتے ہیں رات کو. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیے انہوں نے آج تک کتنے کے ریسٹورنٹ سیل کیے ہیں رات کو؟ وہاں پہ تو ساری پارکنگ بند ہوتی ہے، سروس لینڈ ٹوٹل بند ہوتی ہے ان کی پارکنگ کی وجہ سے. کبھی وہاں پہ تو DC صاحب نے ریٹ نہیں کی ہے، وہاں پہ تو کوئی نہیں کیا کہ جناب ان کو ہاتھ کڑی لگا کے اندر کریں کہ جناب ان کی وجہ سے تو گزرنے کے لیے لوگوں کو راستہ نہیں ملتا. کیوں؟ یہ دورہ معیار چھوڑ دیں. اس وقت جو پنجاب کی جس کے پاس پگ ہے نا، اس کا نام ہے مریم نواز. مریم نواز کو جس دن پتہ چل گیا اس کے اوپر، وہ لاہور میں سارے کیفیٹیریا بند کروا دے گی، مجھے اتنا پتا ہے. یہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اور اس پہ قوالی کی آڑ میں مختلف قسم کے گانے بھی گائے جاتے ہیں، یہ بھی سننے میں آیا کہ یہ ایسا ہوتا ہے. انڈین گانے سر، انڈین گانے. اچھا، شیشے چلتے ہیں. میں چھوڑ دیں وہاں پہ کیوں کیا کیا لوگ پیتے، وہاں پہ میل فیمیل پہ چھوڑ دیں. آپ سینسر والی باتیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے نا، TV چینل آپ چلتے، نوٹ بھی نچھاور کیے جاتے ہیں. نوٹ نشاور کیے جاتے ہیں. کمال ہے. یہ تو ایک عجیب، اور اتنا شیشہ کیفے پہ شدید پابندی ہے، یہ صحت کے لیے اتنے نقصان دہ ہیں، ان پہ کافی ایکشن ہو چکا ہے، تو پھر یہ بھی کھلے عام استعمال ہو رہا ہے. پچھلے دنوں AC اقبال ٹاؤن نے وہاں پہ کارروائی کی تھی، ایک دو کیفیٹیریا جو ہے چائے نیٹ کیفے کو انہوں نے بھی سیل کیا، پھر یہ کوالی نیٹ کو بھی سیل کیا، لیکن دوسرے دن کھل گیا. دوسرے دن اوپن ہو گئے تھے وہ. یہ اور عام شہری کی دکان کہتے ہیں 3 دن سے پہلے نہیں کھلنی. ہاں، یہ آپ کو پتہ ہے آج کل تو چلے کہ 3 دن سے اور 4 دن سے پہلے دکان نہیں اوپن ہونی. اور یہ جو کوالی نائٹ کو اگر یہ سیل کرتے ہیں، یہ جرمانے کرتے ہیں، وہ 1 گھنٹے نہیں تو بہت زیادہ تو دوسرے دن اوپن ہو جاتی ہے. اچھا، یہ ایک اور بات بتائیں، آپ نے ابھی فرمایا کہ دکان کے آگے کوئی گاڑی کھڑی ہو تب بھی اس کو یہ بند کر دیتے ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو انہوں نے آج کل ٹریفک پولیس کو بہت بااختیار کر دیا، وہ فوری ہتھ کڑیاں لگا لیتے ہیں لوگوں کو. اور یہ رجب بٹا والا واقعہ دیکھ کے تو ہر بندہ حیران ہو چکا ہے، ہر بندہ پریشان ہے کہ یہ ایک دم سے کیسا قانون ہے، یہ کیسا ہو گیا. تو یہ دوہرا معیار ہمارے بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے؟ یہ دیکھیں آج کل کی جو نیو جنریشن ہے نا، یہ وہ سوچتی ہے کہ پھر اسی میں ہی فیم میں ہی سارا کچھ ہے. فیم ہوگا تو جس کو قانون کی وائلیشن کرتے رہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آپ ٹریفک کی بات کرتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں کہ پچھلے دنوں ٹریفک چلان جب ہوئے تو کن کے چلان ہوئے تھے؟ موٹر بائکس، اسٹوڈنٹس کے، گاڑی والوں کو کتنے چلان ہوئے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو انتظامیہ ہے نا نیچے والی، یہ مریم نواز کے اچھے ویژن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. نیو جنریشن کے دل و دماغ میں نفرت پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کو ظلم کر کے چلانوں کے مد میں کسی میں. اور اس کو بند ہونا چاہیے. یہ جو اس وقت پورے لاہور میں کوالی نائٹ کے نام پہ جو فحاشی پڑھائی جا رہی ہے نا، اس کو بھی بند ہونا چاہیے. اچھا، آپ نے مریم نواز شریف کا ویژن کا ذکر کیا، تو اس وقت واقعہ ہی وہ پنجاب میں بہت اچھے کام کر رہے ہیں. یہ بچیوں کی شادیاں کروا رہے ہیں، یا بچوں کو لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، یا بائکس دے رہی ہیں، یا انہوں نے سولر سسٹم شروع کرنے کا ٹھان لیا ہے، یا اور کافی ان کی اسکیمیں ہیں، کسانوں کے لیے اسکیمیں ہیں. وہ ایک خوشحالی کا جیسے وہ سلاب آتا ہے وہ لے کر آ رہی ہیں. تو شاید یہ ان کی توجہ ان بڑے پروجیکٹس کی طرف ہے، نیچے کا عملہ بس صاحب اچھا کی آواز انہیں دی جا رہا ہے اور یہ کیے جا رہے ہیں. نہیں، وہ جتنی مرضی ان کو خوش آمد گلے. مریم نواز صاحبہ کی جو ٹیم ہے نا، عظمیٰ بہاری صاحبہ ہے، دیگر جو لوگ ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہیں. ان کو ہر چیز کا پل ہے. وہ انشاءاللہ کارروائی کریں گے، اس کے اوپر بھی ان کا فوکس ہے. پھر تو انہیں چاہیے کہ ان چیزوں پہ سختی سے پابندی لگائیں تاکہ یہ جو آنے والی نسلوں کے لیے نقصان ہے، وہ جو ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے. جی بالکل ہونا چاہیے. میں اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں، ان چیزوں کے اوپر پابندی ہونی چاہیے. اگر عام شہری اپنی شادی کے اوپر ساؤنڈ استعمال نہیں کر سکتا، ساؤنڈ سسٹم کی پابند ہے، تو ان لوگوں کو بھی پابند ہونا چاہیے. جی بہت شکریہ عامر اقبال بٹ صاحب.
عامر اقبال بٹ صاحب نے ایک بہت ہی اہم مسئلے پر آج ہماری توجہ دلائی، ہمارے ناظرین کو ان اہم باتوں سے آگاہ کیا کہ جس میں ہماری نسل کے لیے کیا نقصان ہے، آنے والی نسلوں کے لیے کیا پریشانی ہے، اور یہ ہم لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارا ملک ایک اسلامی ملک ہے، اور اس میں رہتے ہوئے ہم کن روایات کی پابندی کرنا ہم پر فرض ہے۔ اور عام آدمی کے لیے اگر 10 بجے کی پابندی ہے یا 9:30 بجے اس کی لائٹیں بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو جو عمرہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، جو ایسے کاموں میں ملوث ہیں، ان کے لیے بھی وہی پابندی ہونی چاہیے، ان کے لیے بھی وہی قانون ہونا چاہیے جو عام بندے کے لیے قانون ہے۔ تو میں بہت مشکور ہوں عامر اقبال بٹ صاحب آپ کا، آپ نے اتنے اہم موضوع پہ ہمارے ساتھ گفتگو کی۔ شکریہ ناظرین آپ کا۔ آپ کو اگر پروگرام اچھا لگے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری۔ اللہ حافظ۔